بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 31 اور 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھلا دیے آدم علیہ السلام کو نام، کلہا سب کے سب، تمام کے تمام نام سکھلا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قالوا سبحانک، تو ان فرشتوں نے کہا پاک ہے اللہ تو، اے اللہ تو پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ انسان کو پیدا نہ کر، یہ زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی عالم، میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں اس کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی انی عالم جو اللہ نے فرمایا تھا میں زیادہ جانتا ہوں، اس کا ایک عملی نمونہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام بتلا دیے۔ وہ نام کن کے تھے؟ اس میں دو آراء ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھیں سب کے نام بتلا دیے، دنیا میں جتنے بھی چیزیں تھیں ان کے نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والی تمام روحیں نکلیں۔ جب تمام روحیں نکلیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام روحوں کے نام جو ہیں وہ بتلا دیے۔ آدم علیہ السلام نے ان روحوں کو دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہیں بتلایا گیا یہ تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا، ان میں سے ایک شخص بڑا پیارا لگا، پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ تیری امت میں سے ایک آدمی ہوگا جو نیک ہوگا اور اس کا نام داؤد علیہ السلام اور اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑا پیارا ہے۔ پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ بتلایا گیا اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اتنا پیارا چہرہ اور 60 سال عمر، اس کو میری عمر کے 40 سال دے دیا جائیں۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم جتنی انہوں نے گزارنی تھی، 40 سال ابھی رہتے تھے، تو ملک الموت آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میری عمر میں 40 سال رہتے ہیں، تو پہلے ہی آ گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے ایک بیٹے داؤد کو نہیں دی تھی؟ تو اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا او نہیں میں نہیں دیتا، انہوں نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام وہاں پہ بھول گئے، انکار کیا، لہٰذا اولاد آدم بھی انکار کرے گی اور آدم کی اولاد بھی بھول جائے گی، بھول کا شکار ہوگی۔ یہ سنن نسائی کے اندر اور ترمذی کے اندر، ابن حبان کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے نام یا تمام چیزوں کے نام جو ہے وہ بتلا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، اور فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے یا ان انسانوں کے نام بتلاؤ، اگر تم سچے ہو۔ تم نے تو کہا تھا یہ فتنہ فساد کرے گا، اور میں کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اب بتلاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے آگے سے کہا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، یعنی ہمارا علم محدود ہے، اے اللہ تیرا علم لا محدود ہے، ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہے۔ یہاں بڑی اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو فضیلت جس چیز کی وجہ سے ملی وہ علم تھا۔ فرشتوں پر بھی زیادہ فضیلت ہے ہماری، بشرط یہ کہ بندے کے پاس علم ہو۔
علم کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو، تو فضیلت کیوں بڑھی آدم علیہ السلام کی؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم تھا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم تھا، جس کی وجہ سے انہیں مرتبہ اور مقام جو ہے وہ ملا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ آئے ہیں درس سننے کے لیے، تفسیر سننے کے لیے، تو اگر جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اگر آپ اس نیت سے نکلیں کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کے قدموں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فضیلت کس وجہ سے ملی؟ کیونکہ آپ دین کا علم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انسان فرشتوں سے بڑھ سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کے پاس علم ہو، لیکن اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو پھر فرشتے تو کیا، اولئک کالانعام، جانور بھی کیا، جانوروں سے بدتر ہے، بل ہم اضل۔ فرمایا اگر انسان کے پاس علم نہیں تو وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور اگر انسان کے پاس علم ہے، دین کا علم ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو بہرحال اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے جو چیز سکھلائی گئی تھی وہ علم تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان کو علم سکھایا گیا۔ علم کی فضیلت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے علم کا انتخاب کیا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کا انتخاب کیا، اور انبیاء کے ورثاء بھی کن کو بنایا؟ علم والے کو۔ الانبیاء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو بہرحال علم جو ہے، یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد انسان کی ختم ہو جاتی ہیں سوائے علم کے، علم باقی رہتا ہے، علم کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے، اور علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب تک انسان علم کے راستے پر چلتا ہے گویا وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اللہ کا ڈر صحیح طور پر علم والوں کو حاصل ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما کلمہ حسر ہے، یعنی صرف اللہ سے جو صحیح معنوں میں ڈرنے والے ہیں وہ علم والے لوگ ہیں۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ علم والوں کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد، فرمایا ایک عالم کی، ایک عابد پر، عامی آدمی پر نہیں۔ ایک طرف ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، دوسری طرف ایک بندہ عبادت کرتا ہے، فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری تمہارے پر۔ اب نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کے مقابلے میں کتنی بڑی شان ہے، تو فرمایا جتنی شان، جتنا یہ غیب ہے نا مجھ میں اور تم لوگوں میں، اتنا ہی غیب ایک عالم میں اور ایک عابد میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت عامی آدمی پر ایسے ہی ہے جیسے ایک عالم کی عابد پر، جس طرح آسمان کے ستارے اور چاند ہے۔ اب چاند جو ہے وہ کتنا روشن ہے، لیلۃ البدر والا چاند، 14ویں کا چاند، میں 14ویں کے چاند کو جس طرح فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو عامی آدمی پر فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، علم انسان کو حاصل بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے علم کی فضیلت بیان کی۔ علم انسان کو شعور دیتا ہے، علم انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، علم انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، علم سے انسان کے جنت میں مرتبے بڑھیں گے، علم سے ہی انسان کو دنیا میں بھی مقام ملتا ہے اور آخرت میں بھی مقام ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔